إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، دورہ صرف و نحو چل رہا ہے ہمارا۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسم متمکن کی مشق کریں گے اور اس کو پہلے مختصراً سمجھ بھی لیں گے۔ اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، تو اگر ہم بات کو تھوڑا سا شروع سے لے لیں تاکہ پوری مربوط انداز میں سمجھ میں آ جائے بات، تو لفظ کی اولاً 2 قسمیں ہیں، با معنی بے معنی۔ پھر لفظ با معنی کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں اور اسم مبنی کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھ بھی لی اور ان کی مشق بھی کر لی۔ اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اسم متمکن معرب ہوتا ہے، تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ زبر زیر پیش، اس کے آخر میں جو اعراب ہوتے ہیں واو الف یا اور زبر زیر پیش، وہ ظاہر ہوتے ہیں، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ کس لفظ کی حالت رفعی کس کے ساتھ آتی ہے، پیش کے ساتھ آتی ہے، واو کے ساتھ آتی ہے، الف کے ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے، یا کے ساتھ آتی ہے، الف کے ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے یا زبر کے ساتھ آتی ہے یا کے ساتھ آتی ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے پورے کلام عرب میں جتنے بھی معرب اسماء ہیں ان کی علماء نحو نے مشق غور کر کے، تدبر کر کے، تتبع کر کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ 16 قسم کے الفاظ ہیں، ان کے نام انہوں نے رکھ لیے ہیں۔ نام یاد کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ساتھیوں کو۔ اس کے علاوہ 16 قسمیں، 16، یہ جو 16 کا عدد ہے یہ بھی ہم کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو آج اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ان 16 قسموں کو ایک الگ انداز سے پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ان 16 میں سے 5 قسمیں تو وہ ہیں جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی 6 اسماء، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ یہ جب مضاف ہوتے ہیں تب یہ اس قسم میں شامل ہوتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ اس کا نام ہے۔ اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے ابو کا، اور حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے ابا کا، اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے ابی کا۔ تو لیکن یہ ٹوٹل 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ یہ یاد کر لیں ایک دفعہ۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے، یہ 16 میں سے ایک ہو گئی، اب 15 رہ گئی۔ ایسے ہی ہم 4 اور اسی طریقے سے اگر یاد کر لیں، ان کے الفاظ مخصوص ہیں۔ ایک اثنانی و اثنتانی ہیں، یہ 2 ہی لفظ ہیں، اثنان 2، اثنتان 2، اور یہ اثنانی مذکر کے لیے ہے، اثنتانی مؤنث کے لیے ہے۔ تیسری قسم ہے کلا اور کلتا۔ یہ کلا کا مطلب بھی یہ دونوں، کلتا کا مطلب بھی یہ دونوں، مذکر مؤنث کا فرق ہے، اور یہ 2 ہی لفظ ہیں بس پورے کلام عرب میں۔ اس قسم کے اندر 2 ہی لفظ ہیں، اثنانی اثنتانی اور کلا کلتا۔ ان کی حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، اثنینی، اثنتینی، کلئی اور کلتئی، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم ہے الو، لفظ الو، حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ الی، اولو الابصار، اولی الابصار، بس یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور قسم میں دہائیاں ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، بس یہ ٹوٹل یہ سمجھ لیں 8 الفاظ ہیں۔ 20 سے لے کر 90 تک کی جو دہائیاں ہیں یہ 8 الفاظ ہیں۔ ان کے حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، عشرون مرفوع ہے، عشرین منصوب اور مجرور ہے۔ تو یہ 5 قسمیں اگر آپ یاد کر لیں ایک دفعہ، ان کے الفاظ مخصوص ہیں۔ 16 میں سے اب صرف 11 رہ جائیں گے۔ اب 11 میں سے بھی 8 الگ کر لیں ہم، وہ اور آسان ہے، تو پھر بچیں گی 3 صرف۔ وہ 8 قسمیں کون سی ہیں جن کی علامتیں مخصوص ہیں؟ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی علامت کیا ہے؟ کہ آخر میں واو یا یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف ساکن ہو۔ جمع مؤنث سالم کی علامت کیا ہے؟ آخر میں الف تا ہو۔ جمع مذکر سالم کی علامت ہے آخر میں واو نون یا نون ہو۔ تثنیہ آپ کو پتہ ہے آخر میں الف نون یا ما قبل مفتوح اور نون ہوتا ہے۔ اس میں مقصور وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی یا ہو، اس کے اوپر کھڑا زبر ہو۔ اس میں منقوص وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ساکن
ہو اور وہ متکلم کی نہ ہو۔ اور ایک اور قسم ہے جس کا نام تو لمبا چوڑا ہے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں مسلمی، اور ایک اور قسم ہے اس کا نام ہم رکھتے ہیں مسلمیہ۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو رہی ہے۔ اگر یا متکلم کی طرف جمع مذکر سالم کی اضافت ہو تو ہم اس کا نام رکھیں گے مسلمیہ۔ اصل میں تھا مسلمون، اور آگے یا متکلم کی ضمیر لگائی، اس کا ترجمہ بنے گا میرے مسلمان مرد۔ تو اب یہاں پر مسلمون یا کو مسلمیہ کر دیا گیا، یہ ایک قسم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لفظ ہیں ان کی اگر یا متکلم کی طرف اضافت ہو جائے گی تو وہ بنے گا مسلمی، کتابی، غلامی۔ تو یہ جو اس میں مقصور ہے، اس میں منقوص ہے اور یہ مسلمی ہیں، ان کی حالت رفع نصبی جری ایک جیسی آتی ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں۔ موسیٰ لفظ ہے، مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں موسیٰ ہی رہے گا، اس کو ہم حالت اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ مسلمیہ والی جو ہے، مسلمیہ اصل میں تھا مسلمون، اور اس کی یا کی طرف اضافت کر دی، تو اب یہ بھی حالت رفع نصبی جری میں مسلمیہ ہی رہے گا۔ پھر اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ کس حالت میں یہ اصل ہے، کس میں یہ تقدیری ہے وغیرہ، تو بہرحال یہ بھی اس میں حالت رفع نصبی جری میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ 8 قسمیں آپ نے سمجھ لیں، تو اب 16 میں سے 5 ہم نے الگ کر لی جن کے الفاظ مخصوص ہیں، 8 ہم نے الگ کر لی جن کی علامتیں طے ہیں۔ تو اب 8 اور 5 13، 16 میں سے 13 نکلی، 3 بچ گئیں، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو غیر منصرف سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کے غیر منصرف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے اندر 9 میں سے کوئی 2 چیزیں پائی جائیں، اس کو اسباب کہتے ہیں، اسباب 9۔ 9 میں سے کوئی بھی 2 سبب پائے جائیں، جس کو ہم آسان لفظوں میں 2 چیزیں بولتے ہیں، کوئی بھی 2 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ غیر منصرف بن جائے گا، اور اگر 2 نہیں پائی جائیں گی تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اب وہ 9 چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ اس کو انشاءاللہ ہم الگ چیپٹر میں لے لیں گے کیونکہ یہ پھر ایک الگ سے مشق کرنے کے قابل چیز ہے۔ اور اگر غیر منصرف لفظ نہیں ہوگا تو پھر اگر وہ واحد ہے تو وہ مفرد منصرف صحیح ہوگا، جیسے کہ تمام مفرد الفاظ ہوتے ہیں، اور اگر جمع ہے تو وہ جمع مکسر منصرف ہوگا۔ جمع ہونے کی صورت میں اگر کوئی لفظ جمع ہے نا، تو یا تو وہ دیکھیں پہلی 5 کے تو الفاظ تھے ہیں، ان میں سے تو ہے ہی نہیں وہ۔ دوسری جو 8 میں نے بتائی ہیں ان میں جمع مذکر سالم جمع کا لفظ ہے، اور مسلمیہ کے اندر بھی جمع کا صیغہ ہے، تو یہ ایک تو جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم بھی اس میں آتی ہے۔ تو اگر جمع سالم ہے تو پھر وہ 8 میں آ جائے گی، اور اگر جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے، تو اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر وہ فعالل اور فعالیل کے وزن پر ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور اس کے وزن پر نہیں ہے تو وہ جمع مکسر منصرف والی قسم بنے گی۔ یہ اگر آپ بالکل نئے ہیں اور آپ نے میری یہ تفصیلات سنی ہے تو یقیناً آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، مگر یہ دورہ صرف و نحو ہے، یہ ان حضرات کے لیے جنہوں نے صرف و نحو کا کورس اچھا خاصا کر لیا ہے، اب اس کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ پہلے میرے اسی چینل پر دورہ صرف و نحو کا مکمل کورس موجود ہے، وہ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ یہ مشق والی چیزیں آپ کو کام آئیں گی۔ اب آپ کھولیں سورہ عبس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، یہ دونوں فعل ہیں۔ ان جاءہ الاعمی، الاعمی اندھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں مقصور ہے، میں قسم کا نام لوں گا، عدد نہیں بتاؤں گا کیونکہ کتابوں کے اندر عدد مخصوص ہوتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اعمی آخر میں الف ہے، لہذا یہ اس میں مقصور ہے، اس کی حالت رفع نصبی جری تینوں اسی طرح آتی ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اس میں کوئی اسم متمکن نہیں آیا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، الذکریٰ بھی اس میں مقصور ہے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ، تذکرۃ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مجھے فوراً کیسے پتہ چلا، آپ کو شاید دقت ہو، مجھے ایسے پتہ چلا، میں نے فوراً یہ دیکھا کہ یہ 5 ان قسموں میں سے بھی نہیں جن کے الفاظ مخصوص ہیں، اور 8 ان قسموں میں سے بھی نہیں ہے جن کی علامتیں طے ہیں۔ تو اب یہ یا تو مفرد منصرف صحیح ہے، یا جمع مکسر منصرف ہے، یا غیر منصرف ہے۔ جمع مکسر منصرف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ واحد ہے، تذکرۃ باب تفعیل کا مصدر ہے، تو اب رہ جاتا ہے مفرد منصرف صحیح اور غیر منصرف۔ چونکہ میں نے غیر منصرف کی اچھی طرح مشق کر لی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کی کوئی سبب پایا نہیں جا رہا۔ ایک ظاہری علامت آپ یہ سمجھ لیں کہ تنوین آ رہی ہے، اگر کوئی لفظ غیر منصرف ہو تو اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تذکرۃ
صاف پتہ چل رہا ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے، لہذا یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، صحف صحیفۃ کی جمع ہے، جمع مکسر منصرف ہے۔ مکرمۃ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مرفوعۃ مطہرۃ دونوں مفرد منصرف صحیح ہے۔ بایدی، ایدی یدن کی جمع ہے، ایدی جمع مکسر منصرف ہے یہ۔ اب چونکہ یہ ایدیون اصل میں اب فعول کے وزن پر ایدوین تھا، پھر اس کی تعلیل کر کے عربی قاعدے کے مطابق اس کو ایدی کر دیا گیا، تو اب یہ جمع مکسر منصرف بھی ہے، لیکن یہ ہماری اس میں منقوص بھی ہے، قاضی والی قسم بھی بنے گی، یاد رکھیے گا۔ سفرتن یہ بھی جمع ہے، جمع مکسر منصرف۔ کرامن جمع مکسر منصرف۔ بررتن جمع مکسر منصرف۔ قتل الانسان، الانسان مفرد منصرف صحیح، با اکفرہ۔ من ای شیئن، شیئن مفرد منصرف صحیح۔ خلقہ من نطفۃ، نطفہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل، السبیل مفرد منصرف صحیح ہے۔ یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ کلا لما یقضی ما امر فلینظر الانسان، الانسان مفرد منصرف صحیح۔ الی طعامہ، طعام مفرد منصرف صحیح۔ انا سببنا الماء صبا، الماء مفرد منصرف صحیح، صبا بھی مفرد منصرف صحیح۔ ثم شققنا الارض شقا، یہ دونوں بھی مفرد منصرف صحیح، الارض اور شقا۔ فانبتنا فیہا حبا، حبا بھی مفرد منصرف صحیح۔ وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، یہ سب مفرد منصرف صحیح ہے۔ وحدائق، حدائق فعالل کے وزن پر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جمع کا صیغہ جب فعالل کے وزن پر ہو تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ وہ جمع منتہی الجموع ہیں۔ غیر منصرف کے اندر جو 9 اسباب ہیں ان میں سے ایک جمع منتہی الجموع بھی ہے، جو کہ فعالل یا فعالیل کے وزن پر ہوتا ہے۔ یہ ایک سبب چونکہ 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس میں اگلے کسی سبب کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے دیکھیں اس پر تنوین نہیں آ رہی۔ وحدائق غلبا، غلبا پہ تنوین ہے، حدائق پہ تنوین نہیں ہے۔ وفاکہۃ مفرد منصرف صحیح۔ وابا مفرد منصرف صحیح۔ متاعا مفرد منصرف صحیح۔ لکم ولانعامکم، انعام یہ نعم کی جمع ہے، چوپایوں کو کہتے ہیں، جمع مکسر منصرف ہے۔ فاذا جاءت الصاخہ، صاخہ مفرد منصرف صحیح۔ یوم مفرد منصرف صحیح۔ یفر المرء، المرء مفرد منصرف صحیح۔ من اخیہ، اخیہ یہ آ گیا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو، جب وہ مضاف ہوتے ہیں تو اب دیکھیں ان کی حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، اس کے شروع میں من حرف جر ہے، اس کی حالت جری ہے من اخیہ۔ و امہ، امی مفرد منصرف صحیح۔ و ابیہ، ابی یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو کہ پہلی 5 میں سے جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ و صاحبتہ، صاحبۃ مفرد منصرف صحیح۔ و بنیہ، اب یہ بنی ہی کیا چیز ہے؟ اس کے بیٹے، بنی، ابن کی جمع ہے بنونا اور بنینا، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم اس میں متمکن کی ایک قسم کا نام بھی ہے، جمع مذکر سالم جو کہ جمع مذکر سالم ہی ہوتی ہے، تو اس کی حالت جری ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ آ رہی ہے۔ مسلمینہ کی طرح ہے بنینا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ لکل امرئ، کل مفرد منصرف صحیح۔ امرئ مفرد منصرف صحیح۔ منہم یومئذ، یومئذ، یوم جب اذ کے ساتھ آ جاتا ہے پھر مبنی ہو جاتا ہے غالباً، واللہ اعلم۔ شأن مفرد منصرف صحیح۔ یغنیہ، وجوہ وجہ کی جمع، جمع مکسر منصرف۔ یومئذ مسفرۃ مفرد منصرف صحیح۔ ضاحکۃ مستبشرۃ یہ دونوں بھی مفرد منصرف صحیح۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، غبرۃ اب یہ غبرۃ مفرد منصرف صحیح، یہ جمع نہیں ہے میرے خیال میں، غبار کو کہتے ہیں۔ ترحقها قطرۃ، قطرۃ بھی مفرد منصرف صحیح۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، الکفرۃ کافرون کی جمع ہے، الفجرۃ فاجرون کی جمع ہے، اور یہ دونوں جمع مکسر منصرف ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ عبس میں سے الحمدللہ اس میں متمکن کی مشق کر لی۔ آپ کو میں نے راستہ دکھایا ہے، آپ کو کئی ساری صورتوں سے کسی کے ساتھ بیٹھ کر مسلسل اس کی مشق کرنی پڑے گی اس میں متمکن کی، لیکن اس سے پہلے آپ غیر منصرف کو بھی اگر اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں نا تو پورے اس میں متمکن کی مشق کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔